ایک دن قیامت نے برپا ہونا ہے اور اس دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم اور کرم ہے کہ اس نے قیامت کی ریشن ویڈیو کے ناظرین، دیکھنے والے اور سننے والے السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے قیامت کی وہ نشانیاں جو پوری ہو چکی ہے، اس ویڈیو پہ ہم ریئیکشن دے رہے ہیں۔ تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا روز قیامت پر ایمان ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اس بات پر ایمان نہ ہو کہ ایک دن قیامت نے برپا ہونا ہے اور اس دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم اور کرم ہے کہ اس نے قیامت کی نشانیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور قیامت کے برپا ہونے سے پہلے راہ مستقیم پر آ جائیں۔ دوستو، قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، علامات صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں اور علامات کبرا یعنی بڑی نشانیاں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چھوٹی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوستو، قیامت کے حوالے سے جو نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، اس میں سب سے پہلی نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال فرمانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو سمجھ جانا کہ قیامت تمہارے قریب ہے۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اگر آج سے 1400 سال پہلے قیامت کا برپا ہونا قریب تھا تو خود اندازہ لگائیں کہ آج قیامت ہمارے کتنے قریب ہے۔ دوسری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ خانہ بدوش لوگ آپس میں اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کا مقابلہ کریں گے، یعنی وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، جو ننگے پاؤں اور برہنہ جسم جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، آج وہ اپنی بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے، یعنی رذیل لوگ معزز بن جائیں گے۔ آج دبئی، ابوظہبی، سعودی عرب، بحرین یہ وہ جگہ ہیں جہاں اونچی عمارتوں کی بھرمار ہے۔ حالانکہ آج سے 60-70 سال قبل یہاں کے لوگوں کے حالات اس سے بالکل مختلف تھے۔ آج سے 60-70 سال پہلے یہاں کے یتیموں کو پالنے کے لیے دوسرے ممالک سے مدد آیا کرتی تھی، جہاں کے دینی مدارس کو چلانے کے لیے دوسرے مسلمان ممالک سے ڈونیشنز آتی تھیں۔ وہ لوگ جو 60-70 سال پہلے خانہ بدوش کہلاتے تھے، آج ان کے درمیان یہ مقابلہ چل رہا ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کون بنا سکتا ہے۔ تیسری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مساجد محل کا نمونہ پیش کریں گی، یعنی مساجد کو محل کے طرز عمل پر بنایا جائے گا۔ مساجد میں نقش و نگار کیے جائیں گے اور اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد کے حوالے سے سادگی کا حکم دیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کو زیادہ سے زیادہ شاہی اور خوبصورت انداز میں بنایا جا رہا ہے۔ مساجد میں سونے اور چاندی سے سجاوٹ کی جا رہی ہے اور مساجد کو شاہی طرز عمل پر بنانے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایک اور نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ یہ کہ بے ایمانی اور دھوکے بازی اس قدر بڑھ جائے گی کہ آپ لوگوں کو یہ کہتا سنیں گے کہ میں ایک ایماندار شخص کو جانتا ہوں جو فلاں شہر میں رہتا ہے، یعنی ایماندار لوگوں کی تعداد اس قدر کم ہو جائے گی کہ وہ چند شہروں تک محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو صورتحال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کی ایمانداری کی کوئی ضمانت دیتا ہو۔ پانچویں نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ یہ کہ قتل و غارت اور خون ریزی اس قدر بڑھ جائے گی کہ جس کا قتل کیا جا رہا ہوگا اسے یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور جو قتل کر رہا ہوگا اسے یہ پتہ نہ ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے۔ آج دہشت گردی کی وجہ سے ہزاروں معصوم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور انہیں یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو کیوں مارا جا رہا ہے، اور نہ ہی اس دہشت گرد کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں معصوموں کی جان کیوں لے رہا ہے۔ آج لوگ معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر کی جانے والی زیادتی اور دہشت گردی بھی بڑھتی ہوئی خون ریزی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ سود اس قدر عام ہو جائے گا کہ کوئی بھی انسان اس سے بچ نہ پائے گا۔ آج دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ ورلڈ اکانومی کو دیکھا جائے تو پوری ورلڈ اکانومی ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، حتیٰ کہ چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کریڈٹ کارڈز اور بینکنگ چینلز کے تھرو ہوتی ہے۔
جو کہ سود کے پیسے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی طرح مورگیج سسٹم کی وجہ سے گھر، گاڑی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ انسان کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں، ان چیزوں کو انسان ایک ساتھ خریدنے کے لیے بینک سے مورگیج کرواتا ہے اور ان پر سود ادا کرنا پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ سود کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج سود نے پوری دنیا کی اکانومی کو اس طرح کنٹرول کر لیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ ایک اور نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ یہ کہ جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے لیکن دینی علم سے غافل ہوں گے۔ بہت سارے لوگ پڑھنا لکھنا تو جانتے ہوں گے لیکن حقیقی علم سے غافل ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں لیکن بجائے کوئی نالجیبل چیز پڑھنے کے یا دین کا علم حاصل کرنے کے، آج کے نوجوان اپنا وقت ناولز اور من گھڑت کہانیوں کو پڑھنے میں ضائع کرتے ہیں، جس سے ان کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی دین کا حقیقی علم رکھنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ آپ کو خطیب تو بہت مل جائیں گے لیکن دین کا صحیح علم اور صحیح سمجھ رکھنے والے لوگ بہت کم ملیں گے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں تو صورتحال اس سے بہت مختلف نہیں ہے۔ ایک اور نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ موسیقی عام ہو جائے گی اور موسیقی حرام ہونے کے باوجود مسلمانوں میں حلال قرار پائے گی، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ موسیقی کو حلال سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگ موسیقی کو روح کی غذا بتاتے ہیں۔ ایک اور نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے یہ بتائی کہ زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، باوجود اس کے کہ اسلام صرف نکاح کے ذریعے جنسی تعلقات کی اجازت دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بدفعلی عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ کچھ مسلمان ممالک مغرب کی اندھی تقلید میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے لیو ان ریلیشن شپ یعنی بغیر نکاح کے ایک مرد اور عورت کا ساتھ رہنا جائز قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی ان کا لباس ایسا ہوگا جو ان کے جسم کو ڈھانپنے کی بجائے ظاہر کرے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی اندھی تقلید میں ہم اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم نے عورت کو نمائش کا سامان بنا دیا ہے۔ ہماری بہن بیٹیوں کے کپڑے دن بدن چھوٹے سے چھوٹے اور پتلے سے پتلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری بہن بیٹیاں جن کی رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہونی چاہیے تھی، بدقسمتی سے مغرب کی عورتوں کو اپنا رول ماڈل بنا بیٹھی ہیں۔ اسی طرح کچھ اور نشانیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بتائیں وہ یہ ہیں کہ کمینے اور نیچ لوگ سربراہ بن کر حکومت کریں گے، مرد عورت کی نکالی کریں گے اور عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج دیکھ لیں کہ فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے کسی شخص کو دیکھیں تو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہوں گے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے لیکن ساتھ میں بدکاری بھی کرتے ہوں گے۔ ایک اور نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بتائی وہ یہ ہے کہ کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے اور شریفوں کی ناک میں دم آ جائے گا، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹھ سے اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے جبکہ شریف لوگوں کی زندگی مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے تنگ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، جن کو ایک ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے۔ یہ سب نشانیاں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ علامات صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں ہیں جو کہ قرب قیامت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ تمام کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت سے پہلے راہ حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی۔ یہ ویڈیو قیامت کی نشانی جو پوری ہو چکی ہے 2024، کچھ چھوٹی نشانیاں جو ہوتی ہے، تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔